فوری بعد پشاور اور نوشہرہ میں ریڈز کی گئیں اور اس میں سے 4 فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ پکڑے گئے. اس میں کے پی کے پولیس کا ایک ASI شہید ہوا ریڈ کے دوران اور ہمارے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. جو مین ماسٹر مائنڈ تھا دیش سے اس کا تعلق ہے اور وہ اب ہماری حراست میں. اس سارے واقعے میں جو پلاننگ ہوئی ہے اور جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ دیش افغانستان نے کی ہے, افغانستان کے اندر ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو لے جایا گیا, کس طریقے سے اس کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا. میں کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے, ان کو تمام ٹارگیٹس انڈیا دے رہا ہے, ان کے ایک چیز کی پلاننگ پیچھے سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں دہشت گردی واقعے کے ماسٹر مائنڈ اور 4 سہولت کار گرفتار. ماسٹر مائنڈ افغان شہری اور تعلق داعش سے ہے. دہشت گردی کی ساری فنڈنگ بھارت کر رہا ہے. مئی کی جنگ ہارنے کے بعد فنڈنگ 3 گنا بڑھا دی گئی. جس دہشت گرد کو پہلے $500 ملتے تھے اب $1500 مل رہے ہیں. بھارت دہشت گردی کا بجٹ چاہے 10 گنا کر لے, ہم اس کو روکیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی حکام کے اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ. کہا کہ ہندوستان ریجنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے. ابھی دنیا نہیں بول رہی لیکن ایک دن دنیا کا ہر ملک کہے گا کہ بھارت ہی دہشت گردی کرا رہا ہے. دنیا کی 21 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں فعال ہیں. مسجد پر حملے کے بعد CTD اور دیگر ایجنسیوں نے مل کر کام کیا. رات 3 بجے ہی تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. چھاپوں کے دوران پولیس کا ایک اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے. جس طریقے سے واردات ڈالی گئی, ہمیں اپنے سسٹم کو دیکھنا ہوگا. کمیونٹی کی انٹیلیجنس اہم ہے. لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون. اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں خودکش حملے سے متعلق اہم حقائق سامنے آ گئے. تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ حملہ آور مئی میں افغانستان گیا اور جون میں واپس آیا. واپس آ کر خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں نئی موبائل سم ایکٹیویٹ کی. جون سے اکتوبر تک خودکش حملہ آور باجوڑ میں مقیم رہا. بعد میں نوشہرہ کے علاقے حکیم آباد منتقل ہوا. خودکش حملے سے قبل ہدف کا انتخاب اور نگرانی کئی ہفتوں تک کرتا رہا. نوشہرہ سے ہی خودکش جیکٹ پہن کر پہنچا تھا. اسلام آباد پہنچنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا. حملے کے وقت خودکش بمبار نے گیٹ پر 2 جبکہ اندر داخل ہو کر 6 گولیاں چلائیں. تمام گولیوں کے خول جائے وقوع سے مل گئے ہیں. وہ 1.5 سال سے گھر سے غائب تھا. کبھی کبھی فون پر بات کرتا تھا. اسلام آباد دھماکے کے شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری, راجہ ناصر عباس, راجہ خرم نواز, ندیم افضل چند کی شرکت. IG اسلام آباد سمیت سرکاری اور انتظامی حکام, عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار. نماز جنازہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے پڑھائی. جامعہ صادق G9 میں شہداء کی نماز جنازہ آغا شیخ محمد شفا نجفی نے پڑھائی. ادھر دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا. 21 سالہ طالب علم پیمز اسپتال میں زیر علاج تھا. شہداء کی تعداد 33 تک پہنچ گئی ہے. 49 زخمی ڈسچارج, 98 مختلف اسپتالوں میں زیر علاج, 24 کی حالت تشویشناک قرار. یہ دہشت گردی جو واپس آئی ہے اس کے پیچھے PTI ہے. طالبان خان کی سوچ نے ان دہشت گردوں کو لا کر بسایا. اسی کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی علماء کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہتے ہیں دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں, ان کا نظریہ صرف دہشت پھیلانا ہے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دہشت گرد چند کوڑیوں کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. اسلام آباد واقعے کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے. نماز جمعہ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والوں کو مکمل نکیل ڈالیں گے. سہولت کاروں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا. ہمارا عزم بڑا واضح ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو چھوڑنا نہیں ہے. لاہور میں بسنت کا آج آخری دن ہوگا. نان سٹاپ پتنگ بازی جاری. چھتوں پر رونقیں برقرار. دن کے وقت رنگ برنگی جبکہ رات کو آسمان پر سفید پتنگوں کا راج. شام کے بعد چھتوں پر باربیکیو کا بھی اہتمام. دوستوں کی ٹولیاں بسنت بہار کا ہر لمحہ انجوائے کرنے میں مصروف. دن بھر تیز ہوا نے پتنگ بازوں کی موج کرا دی. پہلے دن کی نسبت پتنگ بازی میں اضافہ. مارکیٹ میں پتنگوں اور ڈور کی قیمتیں بھی کم. بیرون ملک اور دیگر شہروں سے آئے شہری بھی موج مستی میں مصروف. کہتے ہیں بسنت کا تہوار پورے پنجاب میں منعقد کرایا جائے تاکہ ہم اپنے شہروں میں خوشیاں منا سکیں. لاہور میں امریکی قونصلیٹ کی ناظم الامور نیٹلی بیکر بسنت منانے دلی گیٹ کے علاقے میں پہنچ گئیں. سفارتی عملہ بھی ساتھ موجود. امریکیوں نے بھی بسنتی رنگ پہن لیے. نیٹلی بیکر نے یادگار لمحات کیمرے میں محفوظ کیے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب, صوبائی وزیر اطلاعات
عظما بخاری نے سفارتکاروں کو معلومات فراہم کی، پتنگ بازی کے گر بھی سکھائے۔ وزراء نے وفد کو بسنت فیسٹیول کی تقریبات پر بریفنگ دی۔ امریکی وفد کی جانب سے بسنت کے انعقاد کی تعریف۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی بسنت کے رنگ دیکھنے کے لیے اندرون شہر آمد۔ پانی والا تالاب کے علاقے میں قریبی دوستوں کے ساتھ بسنت منائی۔ سابق وزیر اعظم کے لیے خصوصی کھانوں کا اہتمام۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ بسنت کا انعقاد بہت حوصلہ افزا ہے۔ اہلیہ نے لاہور کی خوشیاں دیکھ کر بہت اطمینان ہوا۔ شہری ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کی رسائی اور میڈیکل چیک اپ سے متعلق درخواست خارج۔ بانی کے وکیل فیصل ملک کا کہنا تھا نواز شریف کو جیل میں ذاتی معالج کی سہولت حاصل رہی۔ بانی پی ٹی آئی بھی سابق وزیر اعظم اور برابری کے سلوک کے مستحق ہیں۔ جیل رولز کے مطابق قیدی کے علاج سے پہلے فیملی کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ 3 سال سے کبھی جیل سے باہر نہیں لے جایا گیا۔ ایسے آخر کیا حالات تھے کہ رات گئے پیمز لے جانا پڑا۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے درخواست کی مخالفت۔ موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی قیدی نہیں، انڈر ٹرائل ملزم ہیں۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت پر ہیں۔ کسی بھی قیدی کے لیے ذاتی معالج کا پریزن رولز میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست خارج کی۔ بانی پی ٹی آئی کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل بینچ 9 فروری کو مقدمات کی سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور نیب کے مقدمات پر سماعت بھی فکس کر دی گئی۔ سپریم کورٹ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل پر سماعت کرے گی۔ سائفر کیس میں بانی اور شاہ محمود کی بریت کے خلاف اپیل پر بھی سماعت ہوگی۔ ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف بانی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بانی پی ٹی آئی سے متعلق یادداشت بھیجنے کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے احتجاج اور یادداشت سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اراکین نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے رسائی اور میڈیکل رپورٹس کے حصول کا مطالبہ کیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے وفد کی جانب سے پیش کیا گیا میمورینڈم وصول کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرائی گئی۔ سپریم کورٹ نے معاملہ زیر سماعت مقدمے سے متعلق نہ ہونے پر متعلقہ حکام کو بھجوا دیا۔ 1 ہفتے تک کوئی جواب موصول نہ ہونے پر پی ٹی آئی وفد دوبارہ سپریم کورٹ پہنچا۔ سپریم کورٹ نے ایسے معاملات میں متاثرہ فریقین سے رابطے کیے، ایس او پیز بنا دیے۔ ایس او پیز میں انصاف تک رسائی اور ادارہ جاتی معاونت سمیت دی۔ اسپارکو نے خلائی پروگرام میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ امیدواروں کا انتخاب مکمل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ابتدائی اسکریننگ کے بعد 2 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ دونوں نے خلائی پرواز کے عالمی معیار کے مطابق طبی، نفسیاتی اور صلاحیتی جائزے مکمل کیے۔ امیدوار چین کے آسٹروناٹ سینٹر میں 6 ماہ تک خلا بازی کی تربیت حاصل کریں گے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد نومبر میں ایک امیدوار کو چینی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کا معاہدہ طے پایا تھا۔ تاریخی اقدام چین کی جانب سے پاکستان کی مضبوط حمایت کا عکاس ہے۔ سیون کی گلیوں میں دمادم مست قلندر کی گونج۔ حضرت لال شہباز قلندر کا 774واں سالانہ عرس، چاروں صوبوں سے لاکھوں زائرین کی شرکت، پانی کی سبیلیں اور میڈیکل کیمپس قائم۔ گورنر سندھ 3 روزہ تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے عقیدت مندوں کو عرس کی مبارکباد دی۔ کہا کہ لال شہباز قلندر کا پیغام محبت، رواداری اور انسانیت ہے۔ عرس اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ پاکستان کی روح صوفی روایات میں پیوست ہے۔ صوفی تعلیمات باہمی احترام، برداشت اور مساوات کا پیغام دیتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم سے ایرانی اور روسی سفراء کی ملاقاتیں۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ اسحاق ڈار نے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم دہرا دیا۔ روسی سفیر البرٹ پی خوروف کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ترجیحی شعبوں میں روابط اور تعاون مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔